بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ ملک میں گورننس کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں، پہلے آٹے کا بحران، پھر چینی کا بحران، حالیہ دنوں میں پیٹرول کا بحران۔ آخر مسئلہ ہے کیا، اور یہ گورننس کے ایشو جو ہے واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے یا اپوزیشن اس معاملے کو زیادہ پولیٹیسائز کرتی ہے؟ اسی موضوع پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب ریاض فتیانہ صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آغا رفیع اللہ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وفاقی وزیر محترم جناب چودھری جعفر اقبال صاحب۔ ریاض فتیانہ صاحب، یہ بیسکلی ایشو ہے کیا جو ہر تھوڑے دن کے بعد کسی نہ کسی کرائسس کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، اور حکومت پہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ چیز تو آپ کو پہلے دیکھنی چاہیے تھی، یہی تو کام ہے حکومتوں کا، چیزوں کو مینیج کرنا، ایک ویژنری اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا۔ تو ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا کرائسس جنم لیتا ہے، اور اس کرائسس کے نتیجے میں جو ہے اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بن جاتی ہے، اور اس تحقیقاتی کمیٹی کی جو تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حافظ طارق صاحب، ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا کرائسس نہیں ہے۔ بعض کا تو مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ چونکہ پچھلا کوئی 70-75 سال کا تسلسل ہے بیوروکریسی میں، بزنس مین کمیونٹی میں، اور اکثر آپ کو معلوم ہوگا لائسنسز آئل کمپنیز کو پچھلی گورنمنٹ کے دور میں دیے گئے، اور 1985 سے 88 اور 90 تک بہت سی فلور ملز کو لائسنس دیے گئے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں، اور شوگر ملوں کی بھی یہی کیفیت ملتی جلتی ہے کہ جب بھی کوئی صورت آتی ہے تو جو مالکان ہیں وہ پورا تعاون نہیں کرتے اور ذاتی منافع کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، حکومت میں نہ ویژن کی کمی ہے، نہ کمٹمنٹ کی کمی ہے، نہ کیپیسٹی کی کمی ہے، نہ کمانڈ کی کمی ہے۔ تو آل سی آر اویلیبل، اور اس میں ایشو کیوں دیکھنا جنم یہ لیتا ہے؟ ہے اگر کہ یہ جس سب چیزیں طرح موجود ہیں فتیانہ صاحب، تو پھر ایشو کیوں کریٹ ہوتے؟ دیکھیں، جب ایشو کریٹ ہوتا رہتا ہے، یہ گورننس کا معاملہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو، مثلا کووڈ-19 تو ہماری دریافت نہیں ہے آیا، لیکن آپ نے دیکھا جس خوش اسلوبی سے حکومت نے اس کو ٹیکل کیا ہے، اور ہزاروں لوگ جو بھوک سے تنگ تھے اور سڑکوں پہ آنے کے تیار تھے، 1,60,00,000 خاندانوں کو 12,000 کے حساب سے ان کو گزارا الاؤنس دیا گیا، کفالت پروگرام، پنجاب صوبائی پروگرام، زکوٰۃ پروگرام۔ آج سب لوگ مطمئن ہیں، کم از کم وقتی طور پر۔ اب اگر ان امپلائمنٹ جو ہوئی اس سے بھی لوگوں کو ہم نے سنبھالا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر ہیلتھ کا بہت کمزور تھا، اس کو ہم نے بڑی سپیڈ سے امپروو کیا۔ کہاں پورے ملک میں 2 لیبارٹری تھیں، جہاں 59 ہو گئی، اب ہم اس کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اوورآل صورتحال جو ہے ہم بہت تیزی سے امپروو کرتے جا رہے ہیں، کسی کی یہاں معافی نہیں ہے، سخت سٹیپس لیے جا رہے ہیں۔ جو بھی یہاں خرابی کرے گا اس کو فیس کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ چیف سیکرٹریز بدلے گئے، آئی جی صاحبان بدلے گئے، سیکرٹری صاحبان بدلے گئے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کو لحاظ کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی خصوصی رعایت کی جاتی ہے۔ جو بھی پرفارم، جہاں تو وزارتیں تبدیل ہو گئیں، محکمے بدل گئے، بڑے بڑے اہم شخصیات جو پارٹی میں اہم وزارتوں پہ تھے ان کی وزارتیں تک چینج کر دی گئی۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ گورننس کے معاملے میں حکومت کسی کو ٹالریٹ نہیں کرتی، وہ بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو۔ حالات بہت تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اب تو عوام بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں، اسپیشلی ہماری یہ یوتھ ہے پاکستان کی۔ آپ اگر کسی بھی گیلپ سروے دیکھیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی واضح اکثریت حکومتی اقدامات سے اتفاق کرتی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس سے جو جتنی بھی سروے ہو رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، تو حکومت کی دن بدن جو ہے پبلک میں پذیرائی بڑھتی جا رہی ہے، اور عوام کا اعتماد پہلے سے بہتر ہوا ہے۔ جی آغا صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں جی سب چیزیں جو ہے نا ٹھیک ہے، نہ ویژن کی کمی ہے، نہ کیپیسٹی کی کمی ہے۔ یہ میں نے یہ دور دیکھا تو نہیں ہے، سنا تھا کہ ایوب خان اور یحییٰ خان کو جو ہے نا ایک علیحدہ اخبار ملتا تھا اور باقی قوم کو دوسرا اخبار ملتا تھا۔ تو وہ جو ان دونوں صاحبان کو اخبار ملتا تھا اس میں سب اچھے کی رپورٹ ہوتی تھی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں فتیانہ صاحب کو وہ غلط اخبار دیا جا رہا ہے؟ فتیانہ صاحب سے یہ پوچھے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہے، لوگوں کی حالت بری ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کرونا پر انہوں نے اچھا اسٹیپ لیا۔ لوگوں سے پوچھیں، انٹرنیشنل WHO نے آپ کو وارننگ جاری کر دی، آپ کو لیٹر خط لکھنا پڑا ان کو کہ کم عقلو یہ کر کیا رہے ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے جو انہوں نے روکے ہوئے تھے وہ انہوں نے اس ٹائم پہ ریلیز کیے،
اور یہ بات 12 بول بول کے بری بات ہے. اب ہم ایک 12,000 پہ آپ نے اپنے لوگوں کو دیے, اس پہ ہم سب لگے پڑے ہوتے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں. وہ تو آلریڈی ان کے جو اس چیز کے مستحقین ہیں, وہ ان کا حق تھا, آپ نے حق دیا ہے. آپ نے احسان کیا کرتے ہیں, بلکہ آپ نے بونڈے انداز میں, ایک بہت غلط انداز میں ہر ڈسٹرکٹ میں 3-3 4-4 پوائنٹس بنائے, وہاں پر 6-6 7-7 ہزار خواتین کو اکٹھا کیا, اور ان خواتین کا جو جن بیچاریوں کا نام نہیں تھا, جو بیچارے مستحق تھے, وہ بھی آئے اس میں. اور اصل بات یہ تھی کہ جو سفید پوش بندہ ہے وہ آج بھی تنگ ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں وہ آج بھی ڈسٹرب ہے. پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ویژن اگر آپ کے پاس ہوتا تو آج آپ کو WHO یہ لکھتا کہ آپ کو 15 دن سخت اور پھر اس کے بعد 15 دن جو ان کی ایک پسندیدہ لفظ ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, تو شاید وہ وہاں فٹ آ جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس ویژن. آپ اگر ویژن ہوتا تو یہ پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ اس دور میں اس ٹائم میں یہ کام کرتے. اگر ان کے پاس ویژن ہوتا تو یہ اس قسم کی باتیں پارلیمنٹ میں جو آج کر رہے ہیں, یہ کرنے کی, جو کیبنٹ میں اٹھا رہے ہیں ایشوز, وہ اٹھانے کے اس ٹائم ان کو چاہیے کہ قوم کو, اپوزیشن کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ لے کر اور اس قوم کو اس مشکل کی گڑی سے نکالے. لیکن ان کے پاس نہ ویژن ہے, نہ ان کے پاس سینس ہے, اور نہ ہی ان کے پاس کرنے کو سمجھنے کو کوئی بات ہے. آپ مجھے کوئی ایک منسٹر بتا دیں جو کہے کہ جی ہمارے 2 سال گزر گئے, 30 سالوں کے بعد ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے. کوئی روڈ میپ نہیں, آپ یہ کہتے ہیں. چودھری جعفر صاحب وہ کہتے ہیں جی چونکہ آپ کی حکومتوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں, وہ ان کو تنگ بھی کرتے ہیں, کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں, کوئی موقع ضائع نہیں کرتے جہاں پہ PTI کی گورنمنٹ کو یا ان کی جو مشینری اس کو ڈچ نہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال ان سارے معاملات میں بہت ساری چیزیں میں لکھ کے لایا تھا, لیکن فتیانہ صاحب کی گفتگو سن کے سب بھول گیا ہوں. اچھا, سب سے پہلا لفظ جو میں نے آتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں جی سب کچھ پرانا ہے, لیکن فتیانہ صاحب سے پرانا نہیں ہے. میں نے زمانہ طالب علمی میں لاہور شہر میں جب آنکھ کھولی تو طلبہ کے جو تنظیمیں اور ان کی سیاست ہے ان میں ریاض فتیانہ صاحب کو دیکھا, اور وہ تھے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ میں 88 میں کالج میں آیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے جی. تو تب کا لگا ہوا پودا ہے ریاض فتیانہ صاحب, کس کا؟ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا. تو آج ان سے عمران خان تنگ تو ہوں گے نا, یہ بھی پرانے ہیں. اسی طرح اگر پوری کابینہ کو گنتا جاؤں, اعظم سواتی صاحب کے ذکر کیا جائے, جہانگیر خان ترین صاحب کا ذکر کیا جائے, عمر ایوب صاحب کا ذکر کیا جائے, کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ کروں. وہ سارے وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کی جو اصل 200 بندوں کی ٹیم تھی نا, اس کا جو ہے وہ بیڑا گرک کر دیا, اور عمران خان اس ٹیم کو لا نہیں سکا, ورنہ شاید وہ بہت کچھ کر جاتا. اب یہ کیونکہ سارے وہی ہیں جو کبھی میرے ساتھ, کبھی آپ کے ساتھ, کبھی کسی کے ساتھ رہے, اور آج یہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا جی ویژن ہمارے پاس زبردست ہے, کمانڈ ہماری کمال ہے. اتنی کمانڈ ہے ان کی کہ جو نہیں کرنے کا کام, یعنی آپ کے پاس گندم وافر نہیں ہے تو وہ تحفے میں دے دی, پھر کہا چلیں جی امپورٹ کر لیں, جو پچھلا بحران دسمبر میں آیا. اب گندم اکٹھی کرنی تھی, ابھی آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے اکٹھی کر کے دکھا دیں گے کہ پنجاب میں وافر پڑی ہے, اور بلوچستان اور KP کے خود پنجاب کو رو رہے ہیں. تو نہ ویژن ہے, نہ کمانڈ ہے, نہ کنٹرول ہے, سب کچھ. آج ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے نکمے پن کی وجہ سے, نااہلیت کی وجہ سے, غیر تسلی بخش کارکردگی کی وجہ سے جو ہے وہ اصل حکمرانوں نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے اور وہی چلا رہے ہیں. اور پچھلے دنوں ایک تصویر جو تمانچہ ہے, بہت بڑا تمانچہ اس حکومت کے منہ پہ, کہ ٹڈی دل کے کنٹرول کی میٹنگ ہے اور چیئر کون کر رہے ہیں؟ آرمی چیف کر رہے ہیں. سارے وردی والے بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی آپ نے اگر فخر امام صاحب کو لگا دیا ہے, بنا دیا ہے ایک شریف آدمی کو, سمجھدار آدمی کو, تو پھر ثناء اللہ مستی خیل جو انہی کے رکن ہیں, ان کی اسمبلی سپیچ ہے کہ خدا را انہیں کوئی اختیارات بھی دے دیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ثناء اللہ مستی خیل کہہ رہا ہے, ان کا رکن اسمبلی, ہم نہیں کہہ رہے. کس خوبصورتی سے ڈیل کیا, یہ لفظ ہیں, کس خوبصورتی سے ڈیل کیا کرونا کو, اور کس خوبصورتی سے بقول مراد سعید صاحب کے اسے کاپی کیا گورنر جو تھا کہاں کا, نیو یارک کا. انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بزدار سب کو, نہیں عمران خان صاحب کے سمارٹ لاک ڈاؤن کو. اب دیکھیں کہ وہاں کیا تباہی ہوئی اور یہاں کیا تباہی ہونے جا رہی ہے.
بالآخر دنیا بین الاقوامی ادارے چیخ پڑے کہ بھائی آپ امریکہ کو نہیں، آپ ذرا ناروے کو دیکھ لیں، آپ نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں، نیوزی لینڈ ایون کو لوگ دیکھ لیں، ویتنام کی چائنا مثالیں کو دیکھ لیں، ویتنام کو دیکھ لیں، کسی ان صاحب کو دیکھ لیں. آپ ان کے پاس 2-4 چیزیں ہیں، 12,000 روپیہ. بھائی 12,000 روپیہ کافی ہے 5-6 ماہ کے لیے، اور وہ کتنے لوگوں تک پہنچا؟ فرق کیا پڑا ہے طارق صاحب؟ فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے ان لوگوں کے پاس کارڈ تھے، انہیں کسی ٹائیگر فورس کا، کسی پی ٹی آئی کے رکن کا چہرہ نہیں دیکھنا پڑتا تھا، کسی سرکار کے پاس لائن لگا کے نہیں بیٹھنا پڑتا تھا. وہ انہیں ناگوار گزرا، وہ جاتے تھے اے ٹی ایم پہ جا کے اپنے پیسے لے آتے تھے. اب انہوں نے نیا طریقہ کیا کیا کہ آپ اکٹھے ہوں، جو کہ اکٹھے ہونا نہیں ٹھیک کرونا کے باب میں، اور پھر آپ ہمارا چہرہ دیکھیں کہ ہاں ہم نے کارڈ کے اوپر بھی لیبل بدل دیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہٹا کے جو احساس پروگرام، وہ ہم ہیں جن کو احساس ہے کہ آپ اپنے سے جا کے پیسے نہ لے آئیں، پہلے آئیں ہمارے پاس اور پھر آپ کو یہ پیسے ملیں گے. یہ انہوں نے جو کر سکے. اب انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی ہم نے ہیلتھ کے اندر بہت کمزور سسٹم تھا، کوئی ایک کمرہ نیا بنا دیا ہے. جو بنایا ہے وہاں پہ آپ کے ایگزیبیشن سینٹر لاہور میں، اس کا عدالت نے سوال کر لیا کہ بتا دیں کون سا بیڈ ہے جو 9 لاکھ روپے کا ملتا ہے. 9 لاکھ روپے میں ایک بیڈ آپ کو، جبکہ انفراسٹرکچر پہلے سے بنا ہوا ہے. ابھی فتحانہ صاحب بہت معتبر آدمی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے لیبارٹریز 4 سے جو ہے وہ 59 کر دی. اور میرے ساتھ پرسوں زرتاج گل صاحبہ ایک پروگرام میں تھی، وہ 100 کی نوید سنا رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا، ہو سکتا ہے بڑھ گئی ہو نا، نہیں بڑھی یا کم ہوئی؟ وہ پرسوں 100 کہہ رہی تھی، آج 59 ہو گئی ہیں، یعنی آج 41 کم ہو گئی ہیں سرکار کے کھاتے میں. تو میں صرف اپنے بھائی سے یہ پوچھوں گا، مجھے یہ اپنے ضلع میں 4 لیبارٹریز کے نام گن کے بتا دیں. 4 تو ایک ضلع میں ہونی چاہیے نا، تو 4 اپنے ضلع کی بتا دیں کہ ان کے ضلع میں 4 کون سی لیبارٹریز ہیں. فتحانہ صاحب یہ آپ اتنے ون آف دی سیزن پولیٹیشین ہیں جن کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں 2 سال کے دوران غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ اگر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. چلے اچھی باتیں تو بہت ساری آپ نے بتائی کہ یہ ہیں، لیکن غلطی کہاں کی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے؟ چاہے اس میں عمران خان صاحب کا قصور نہ ہو، لیفٹ رائٹ کے لوگوں آپ ان کو نہ کہیں، لیکن غلطی کہاں ہے؟ جی ایسی کوئی بڑی غلطی نہیں کی انہوں نے، معاملات کو ٹھیک چلانے کی کوشش کی ہے. جعفر اقبال صاحب میرے بھائی ہیں، ان کا شکریہ. بالکل مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور جعفر بھائی ہمارے دوست ہیں. اور دوسرا یہ کہ گورننس کی آپ نے بات کی، اسٹیل مل کی بات دیکھیں نا. اسٹیل مل تو اتنا بڑا کنواں ہے، جو اتنا بھی ڈالا گیا ہے. 3 بیل آؤٹ پیکج دیے گئے، وہ کچھ ختم ہو گئے. پہلی مرتبہ حکومت نے بولڈ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم رائٹ آف، اس کو ہم بیچ کے تو اس کو کسی اچھے انسان کو دیں تاکہ لیکن یہ چلائے. تو خود اسد عمر صاحب، عارف علوی صاحب سب کہتے تھے ہم چلا کے دکھائیں گے، ہم 2 سال میں ہم یہ تو کرپشن کی وجہ سے یہ ادارے نہیں چلے. تو 2 سال تو تھے، اس میں کیا ہوا؟ ہم نے حافظ صاحب ہم نے کوشش کی چلانے کی، لیکن دیکھا کہ یہ جو تو گردن تک وہاں گڑبڑ ہے. ہم نے فیصلہ کیا اس کو ڈسپوز آف کرنے کی. بڑے بھائی کو پی آئی اے دیکھیں 5 ارب روپیہ سالانہ، فتحانہ ہم صاحب نے کہتے بڑی کوئی کوشش ایک کی وہاں کوشش پہ، لیکن آپ نہیں میں نے عرض کیا نا، ہم نے ان کو ہم نے وہاں پہ دیکھے نا. ہوا یہ کہ کرنل افضل صاحب تھے، میرے دوست تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ جب پاکستان اسٹیل کراچی کے سربراہ تھے، میں نے وزٹ کیا 2006-07 میں. وہ مل پروفٹ میں جا رہی تھی. بعد میں جب حکومت بدلی تو سب کچھ نقصان میں چلا گیا 2008 کے بعد. اینی ہاؤ، اس میں دیکھنا جائے تو آپ نے بھی کہا ٹڈی دل کے معاملے میں آرمی چیف کیوں پریزائڈ کر رہے تھے. ایسی بات نہیں ہے، تمام ادارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ آرمی نے بھی فیصلہ کیا اور سارے کام کر رہے ہیں، حکومت نہیں کام کر رہی. سارے ادارے کام کر رہے ہیں، ہم تو پوچھ رہے ہیں حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی تو حکومت نہیں کر رہی. جعفر بھائی سن لینا، جب آرمی کا ڈپلائمنٹ ہوئی 30,000 فورسز کی، ظاہر ان کو آرمی چیف نے چیئر کرنا تھا، نہ کہ کسی وزیر نے. ہر ادارہ اپنے ادارے کو لے کر چل رہا ہے. یہ ٹڈی دل کے لیے 30,000 فوجی تعینات کیے گئے ریاست؟ نہیں وہ سپرے کرنے کے لیے چیزوں کو 30,000 کا فگر پورے دیا ملک میں ڈپلائمنٹ ہوئی ہے. وہ 30,000 بارڈر تو خالی چھوڑ سکتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے بھارت کے ساتھ. جی اس میں پورے پاکستان میں ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، جو کہ سپرے بھی کر رہے ہیں ساتھ مل کے اور کام بھی کروا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آبویسلی وہ ہوا. تو اوورآل جو صورت حال ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بڑی غلطی حکومت نے نہیں کی. حکومت نے بلکہ حالات کو بہتر کیا ہے. آج جو پاکستان پہلی دفعہ رائٹ پاتھ پہ چلا ہے،
اس وقت معیشت مضبوط ہاتھوں میں ہے. اگر یہ کرونا وائرس نہ آتا تو آج اس دفعہ ہم دیکھیں نا, بینک مارک اپ پچھلی حکومتوں میں سارا 18% تک چلا گیا تھا, ہماری حکومت نے 8% تک نیچے لے کر آئے ہیں. اسے بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں اب اس وقت تو فارن ایکسچینج کی حالت پہلے سے بہتر ہے, ایکسپورٹ دنیا میں بند ہے, جب کھلے گی تو ہم اس میں بھی آگے ہوں گے. تو گورننس ہر لحاظ سے بہتر جا رہی ہے. اکانومی بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی تھی, لیکن کرونا وائرس ہمارے بس میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ موقع پالیٹکس کا نہیں ہے, ہمیں سب کو مل کر, جعفر بھائی اور آغا صاحب, ہم نے رفیع بھائی, سب کو مل کر, ہمیں مل کر چلنا ہے. اور اس موقع پہ عمران خان سے یہ اور لفظ الزام تراشی کا ٹائم نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں فتیانہ صاحب, آپ جیسے لوگ تو ایسی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, عمران خان صاحب بھی یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے نا وہ بڑا ہو جائے کچھ. نہیں, وہ بھی اپوزیشن کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بہت ہی اچھے انسان ہیں. اور اوور آل جو صورت حال ہے نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا بھی احترام ہونا چاہیے, اس میں دو رائے نہیں ہے. حکومت اپوزیشن دونوں دو پہیے ہیں گاڑی کے, ہم نے مل کر چلنا ہے. اس وقت جو ملکی چیلنج درپیش ہے, وہ جنگ کی صورت ہو یا کرونا وائرس کووڈ-19 کی صورت ہو, ہمیں اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ہم نے آپس میں دیکھیں پچھلے چند روز سے اسمبلی کا اتنا اچھا ماحول ہو گیا ہے, اور کوئی آپس میں تنقید لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, آرام سے سب ہو رہی ہے. تو آغا رفیع صاحب میرے دوست ہیں, شرارتیں کرتے رہتے ہیں. آج تھوڑی شرارت کی تھی انہوں نے, لیکن حالات پھر بھی ٹھیک رہے, کیونکہ چٹکیاں کاٹتے رہتے ہیں رفیع بھائی ہمارے جو ہے. تو لیکن اوور آل جو ہے ماحول بہت بہتر ہو گیا. اسمبلی کا احساس ہو گیا کہ لڑائی جھگڑے سے کام نہیں چلے گا, ہم نے مل کر اس ملک کو سنبھالنا ہے. اس وقت بہت شدید درپیش حالات ہیں, کرونا وائرس سپریڈ ہو رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے بہت سارے ارکان اسمبلی, یہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن, کوئی بھی ایسے محفوظ نہیں ہے. فتیانہ صاحب میں بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر آغا رفیع اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شرارتیں کیوں کرتے ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. ریاض فتیانہ صاحب, چودھری جعفر اقبال صاحب, آغا رفیع اللہ صاحب ہمارے مہمان ہیں. آغا صاحب بریک پہ جانے سے قبل فتیانہ صاحب کہہ رہے تھے آپ شرارتیں کرتے رہتے ہیں, چھٹکیاں کاٹتے رہتے ہیں. آج بھی پوسٹر لے کے آپ کھڑے ہوئے تھے, تو کیوں نہیں شرارتوں سے باز آتے؟ آپ ہی کا نام آتا ہے ہر بار. دیکھیں طارق بھائی, بات یہ ہے کہ ایک المیہ اور ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ملک میں پارٹیاں نہیں آئیں, نئی سوچ لے کے, نئے لوگ, مطلب ایک نئی قیادت کوئی لانا چاہے, کوئی نئی بات کرنا چاہے, اچھی بات ہے. لیکن افسوس مجھے جو ہوتا ہے نا, وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ ہوتا ہے کہ سیاست کا چہرہ اتنا مسخ کر دیا ہے, سیاست کو اتنی گندی کر دی ہے اس پی ٹی آئی نے. اس پی ٹی آئی نے سیاست کا چہرہ اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو آنے والے وقتوں کے لیے پولیٹیشین بنانے یا پولیٹیشین کی بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جعفر صاحب یہ جو ہے نا اسمبلی میں شور مچاتے ہیں, گھر پہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ پاپا کا جھگڑا کس سے ہو رہا ہے, کس سے جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا پھر میں آپ کو دیکھیں, ریاض فتیانہ صاحب اور ان جیسے اور بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی میں ہمارے پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے جو چلے جاتے ہیں, یہ ایک سوچ رکھتے ہیں. یہ کبھی بھی دیکھیں, ریاض فتیانہ صاحب نے کبھی بھی اس ہاؤس میں ہمارے ساتھ, مطلب ہم اگر کچھ ان کی جو ان کے پی ٹی آئی کا جو اصل چہرہ جو لوگ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری جب انبن ہو جائے, کبھی بھی نہ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات ہوئی ہے, نہ انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ, بلکہ عموماً کئی دفعہ ریاض فتیانہ صاحب اور کافی سارے دوست جو سینئر ہمارے ممبران ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ یہ ماحول ایسا تھا نہیں, لیکن بس یہ بدقسمتی آپ لوگوں کی ہے کہ یہ پہلی اسمبلی جو آپ کو ایسے مل رہی ہے. اور آپ اس کا دیکھیں, تمام سیاسی اختلافات کو لوگوں کے اٹھائیں, ہر پارٹی کے, اس نیچ پر کوئی کسی بھی پارٹی کی ورکر اور لوگ نہیں پہنچتے تھے جس نیچ پر انہوں نے پہنچایا ہے. اور اس چیز کا آگے جا کے ہمارے معاشرے پر, ہمارے پولیٹیکل نظام پر بہت گہرا اثر آئے گا. اور خاص طور سے میں ایک چیز دیکھیں, تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو کہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. اس ہاؤس کو بے توقیر کریں گے
اس پارلیمنٹ کو, اس ایوانوں کو آپ بے توقیری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ کئی شکلوں سے کی جا رہی ہے, چاہے وہ جنسی الزامات لگائے جائیں ہاؤسز کے اوپر, چاہے وہ کرپشن کے بے بنیاد الزامات لگائے جائیں, چاہے وہ ایک دوسرے کے پگڑیاں اچھالنے کی بات کی جائے, پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملائن کرنے کی یہ آپ جانے انجانے میں وہ کام کر رہے ہیں جو جمہوریت کے خلاف, جو جمہوریت کو کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو نقصان آج پی ٹی آئی پہنچانا چاہ رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کے اس نقصان میں 22 کروڑ عوام کا فائدہ ہوتا, اس 2 سالوں میں کوئی ان کو ایک برابر رتی برابر کوئی سکون کا سانس ملا ہوتا تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ خیر ہے, کوئی نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام سفر پر سفر کر لی جا رہی ہے اور ہر گزرتا دن ان کے لیے اور تاریکی کا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان جیسے لوگ جو ریاض فتیانہ اور ان جیسے جو سینئر لوگ ہیں, ممبران ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ ابھی اپنا کردار ادا کریں. یہ ہاؤس, یہ جمہوریت, یہ حکومت کسی کے باپ کی نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے ایک زمانے سے محنت کر کے اس ملک میں. ہمارے پروگرام میں حافظ حسین احمد صاحب نے کہا فتیانہ صاحب کو پرائم منسٹر بنایا, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. میں نے تو دیکھیں کئی دفعہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر وہ چیزیں ایسے نان ٹیکنیکل لوگوں کو, مطلب آپ نجیب ہارون صاحب کا دیکھ لیں. نجیب ہارون صاحب کا مطلب مجھے ایک بات بتائیں, پی ٹی آئی میں اگر مجھے آپ کہنا کہ یار کس کے ساتھ ابھی آپ بیٹھنا, تو نجیب ہارون ایسی پرسنالٹی ہے کہ میں کہوں گا کہ یار ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے پی جا سکتی. لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں اچھے لوگوں کی جگہ نہیں ہے اور مجبوراً مجھے شرارت اور چٹکلی کرنی پڑتی ہے. اچھا چودھری جعفر صاحب, جو ریاض فتیانہ صاحب نے کہا کہ جی معیشت ٹھیک سمت میں جا رہی تھی, چیزیں ہم ٹھیک کر رہے تھے, کرونا آ گیا, اس کی وجہ سے جو پٹری سے اتر گئی چیزیں, لیکن ہم جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کافی. جیسے انہوں نے کہا جی انٹرسٹ ریٹ ہم نیچے لے آئے, باقی چیزیں کر رہے ہیں تاکہ اس کو اس ڈگر پہ چلایا جا سکے. تو یہ بہانہ مل گیا کرونا معیشت کے حوالے سے پی ٹی آئی کو, یا یہ بات فتیانہ صاحب کی ٹھیک ہے کہ جی اسٹیپس تو انہوں نے لیے تھے, حالات اس طریقے کے آ گئے, اب یہ سارا ملبہ کرونا پہ پڑ جانا ہے یا پیچھے سے ہی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہوئی تھی؟ فتیانہ صاحب کا احترام اور ان سے جواب دیتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو شاید کسی اور انداز میں بات کرتے اور کہتے. دیکھیں جو 8% والی بات ہے, یہ کب ہوا؟ جب کووڈ 19 کا شکار ہوا ملک, جب آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا, جب صنعتیں بند کرنی پڑی, اور دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ زیرو پہ آ گئے. اس سے پہلے جو ہے وہ 12, 14 اور 15 کی بات کریں, اور یہ رہا. اور یہ اسی حکومت نے, اور آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے, جب کہا گیا کہ کیا ریاست مدینہ کا یہ تصور ہے کہ شرح سود بڑھائی جائے گی. اور جو 8% ہوا وہ بعد میں ہوا, اور وہ بھی کیسے ہوا کہ عمران خان صاحب سے لائیو شو کے اندر پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں شرح سود, ان کا جی میں بھی غور کروں گا. 2 گھنٹے بعد گورنر اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کر دیا جب ہم 2% اسپیشل میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر اناؤنس ہو گیا. وہ اسپیشل میٹنگ کہاں ہوئی, کیسے ہوئی؟ اچھا, معیشت مضبوط ہاتھوں میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے. مضبوط ہاتھوں میں ہے کہ جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ غائب بھی ہو جاتی ہے, اتنا تگڑا ہاتھ ڈالتے ہیں. وہ گندم کو ڈالیں, وہ چینی کو ڈالیں, وہ پیٹرول کو ڈالیں, وہ ماسک کو ڈالیں, وہ دوائیوں کو ڈالیں, جس چیز کو ہاتھ ڈالے. کوئی ایک چیز آپ کو کہیں نظر آئی تو اسی کو مضبوط ہاتھ کہتے ہیں, کہ وہ پھر آپ کو چیز ملے ہی نہ, نظر ہی نہ آئے. مضبوط ہاتھ ہیں, یہ سلیمانی ہاتھ ہیں جو غائب. معیشت کی بہتری طارق صاحب, سب سے پہلا انڈیکیٹر دنیا جہان میں وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن کتنی کرتے ہیں. اگر تو دونوں سالوں میں پی ٹی آئی اپنے ہدف کو یا ہدف کے قریب قریب, یا ہم نے جو آخری سال میں اکٹھا کیا تھا 2017-18 میں اتنا بھی کر سکے تو ہم کہیں کہ انہوں نے بہتر کام کیا. اب تو وہ کہیں گے نا جی کرونا آ گیا. اب نہیں, میں پچھلے سال کے بھی, میں 18-19 کی بھی بات کر رہا ہوں اور 19-20 کے پہلے 6 ماہ کی بھی بات کر رہا ہوں. پہلے 6 ماہ جو 19-20 کے ہیں وہ 600 ارب کا ٹیکس کلیکشن کا ڈیفیسٹ تھا. اور ٹیکس کلیکشن میں جب کمی آتی ہے تو سب سے پہلا آپ کٹ کہاں لگاتے ہیں؟ نہ آپ تنخواہیں روک سکتے ہیں, نہ آپ دفاعی اخراجات روک سکتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کا جو آپ بجٹ ہے جسے پی ایس ڈی پی ہم کہتے ہیں, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کے اوپر کٹ لگاتے ہیں. تو وہ تو ویسے ہی خیر ان کے پاس بند پڑے ہوئے نہیں, پریکٹیکلی پہلے تو اہلیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی کہ یہ خرچ کر سکیں. وہ واپس کیے, وہ تعلیم کا ہو, صحت کا ہو, جس شعبے کے پی کے بھی آپ دیکھ لیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی دیکھ لیں, پنجاب کا بھی یہی حشر کیا ہے.
اور دوسرا معیشت کی بہتری کسے گنا جاتا ہے؟ آپ کوئی دنیا کی معیشت اٹھا کے دیکھ لیں جس ملک میں وہ اپنا پی ایس ڈی پی ان کا بہتر ہوگا، اس کے نمبر ہائر ہوں گے اور اس کا خرچ معقول ہوگا ملک کے اندر، وہاں پہ وہ معیشت، جاب اپرچونٹی بھی اور سب کچھ وہی کرتا ہے۔ انہوں نے پہلا سال کس بات پہ لگایا؟ الیکشن سے پہلے جو کچھ کہتے رہے وہ کیا ہے، اور الیکشن کے بعد پہلے یہ کہ نہیں جی یہ سڑکیں بنانے سے، یہ کارخانے لگانے سے، یہ سب کچھ کرنے سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے نہیں جی گھر بنائیں گے، کنسٹرکشن انڈسٹری چلائیں گے تو پھر آپ کا معیشت میں تو کوئی بہتری نہیں ہوئی۔ آپ کوئی اشاریہ دیکھ لیں، کاروباری حجم، ایکسپورٹ کا دیکھ لیں، لوگوں کے بے روزگار ہونے کا دیکھ لیں، وہ کرونا آنے سے پہلے بھی سب کچھ نیچے جا رہا تھا اور لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ نکل کے باتیں کر رہے تھے۔ اور ایک انہوں نے ابھی دو چیزیں اکٹھی کر دی، پہلے کہا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، لوگ بڑے خوش ہیں، پھر کہتے ہیں جی شدید حالات سے ملک گزر ہے تو سب کو ساتھ دینا چاہیے۔ بھئی ساتھ چاہیے کس کا آپ کو؟ آپ کے وزیر اعظم کی جتنی تقاریر ہیں اس وبا کے اندر، اس میں کہیں کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جو ٹیکنیکل بات کی ہو، کسی دوسرے ملک کا تجربہ بتایا ہو کہ انہوں نے ایسے کیا، بہتری ہوئی، ہم انہیں فالو کر رہے ہیں، کسی ماہر جو ہے طب اس کی بات کی ہو، کوئی وبا سے نپٹنے کا ماہر جو ہے اس کی بات کی ہو، یا ان کے ساتھ کوئی نشست ہی کی ہو، کہیں مل بیٹھے ہوں، ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، سارے وزراء جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ لڑنے میں، کوئی ایک مطلب 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس جس کے اندر کچھ نہیں نکلتا، اور دوسری سائڈ پہ جو بچے ہیں لوگ ان کے، ان کو سندھ کے اندر کہ گورنمنٹ دوسری ہے ان کے خلاف باتیں کرنے پہ لگا دیا۔ یعنی جو پرائم منسٹر یہاں پالیسی دے رہے ہیں اس کو وہ نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں سندھ کے اندر کھڑے ہو۔ یہ سارا ان کا مزاج ہے۔ ریاض فتح صاحب، یہ جو بات جعفر صاحب نے کی، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی اسی قسم کا آج اسٹیٹمنٹ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے حکومت کرونا سے لڑے، ٹڈی دل کا جو ہے اس کے خاتمے کے لیے کام کرے، معیشت کو ٹھیک کرے، لوگ جو ہے وہ پاورٹی لائن جو ہے وہ ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہاں کوئی کام کرے۔ یہ کام کرنے کے بجائے وہ اپوزیشن کے ساتھ لڑنے پہ مشغول ہے، ان کے خلاف پریس کانفرنسز، ان کے خلاف نیب اور دیگر مقدمات، اس کے اندر وہ اپنی انرجی اور توانائیاں صرف کریے۔ یہ آپ کام کرتے رہیں بعد میں، لیکن فی الحال یہ کرائسس کا جو پیریڈ ہے وہ تو کم از کم سکون سے نکالیں۔ جی آفر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی چودھری جعفر اقبال صاحب اور بھائی رفیع الدین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جن اچھے الفاظ سے مجھے یاد کیا، یقیناً میرے لیے دونوں بہت احترام کا باعث ہیں۔ دوسرا یہ کہ اوورآل صورتحال میرا خیال ہے کہ حکومت نے کوئی لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کی، ادارے سارے خود مختار ہیں، ان اداروں کے سربراہ پچھلی حکومت کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ نیب کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نیب کی آرگنائزیشن اور ان کے سربراہ کس نے بنائے؟ ایف آئی اے آزاد ہے، نیب آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں، جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو حکومت کس کا رول نہیں ہوتا۔ اور ہم قطعی نہ پرائم منسٹر لڑنا چاہتے ہیں نہ کوئی اور لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اداروں کو ہم روک بھی نہیں رہے، ادارے اپنا کام خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے کام صرف اپوزیشن کا کر رہے ہیں، حکومت کا کچھ نہیں کرتے، وہ جو اتنا معلوم ایسی بات نہیں، حکومتی ادارے جی میں عرض کروں کہ ایسی بات نہیں، حکومتی کئی اہم رہنماؤں کے خلاف بھی ان اداروں نے کارروائی کی اور حکومت نے اس پہ ان کے رستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی، ہر چیز بڑی آزادی سے پہلی مرتبہ اداروں کو ہم سیاسی مداخلت سے آزاد کر چکے ہیں، یہ ورنہ ہر چیز حکومت سے پوچھ کر ہوتی تھی، اب ادارے اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ فتیانہ صاحب یہ خورشید شاہ صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خورشید شاہ آپ کے بھی دوست ہیں، ان کو بند کر رکھا ہے نیب نے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، خورشید شاہ صاحب میرے دوست ہیں، ذاتی طور پر اچھے انسان ہیں، اور میں ہر اپوزیشن رہنما ہو یا حکومتی ہو سبھی کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دے، انصاف کے علاوہ تو میں کسی کے متعلق بد دعا نہیں کرتا۔ نہیں چلے بد دعا ان پہ تو بد دعا دے دیں فتیانہ صاحب، جنہوں نے اگر زیادتی کی ہو کسی کے ساتھ، ان کو تو آپ بد دعا دینا کہ اگر کسی نے خورشید شاہ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں نا میری عرض ہوئے نا، عدالتیں آزاد ہیں، ہمیں توقع ہے کہ ہر شخص کو یہاں انصاف ملے گا۔ تو اوورآل جو صورتحال اس وقت ہے پاکستان کی، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، میرے خیال تھوڑا صبر انتظار کریں، اور پہلے سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑا سا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ٹھوس اقدامات ضرور کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آٹے کی قیمتیں ٹھیک ہیں، تیل کی قیمتیں حکومت بہت نیچے لے کر آئی ہے، مہنگائی آپ دیکھیں گے مہنگائی کی شرح پہلے سے کم ہوئی ہے اور کم ہو جائے گی۔ اگلے جو 6 مہینے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ صرف کرونا سے بچا لے تو باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پاکستان نے امپورٹ چاروں صوبوں کے درمیان آٹے اور گندم کی ٹریفک کو بھی الاؤ کر دیا ہے،
امپورٹ کرنا چاہے اس کو بھی الاؤ کر دیا ہے. تو میرا خیال پہلے جو تھے نا کارٹل تھے, اور آپ کو پتہ ہی ہے شوگر کارٹل, ٹیکسٹائل کارٹل, یہ مینوفیکچرنگ جو ہے گاڑیوں کی ان کے کارٹل, یہ آٹا کارٹل ہے. اب حکومت ان کارٹل سے باہر آ چکی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی اوور ڈوئنگ کرے, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان یا FIA یا نیب یا سارے ادارے اس پہ ایکشن لیں اور کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فتح صاحب یہ میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ کارٹلز کے اوپر بات کر لیتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کے اندر, اور یہ جو آپ نے کہا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. ویلکم بیک ناظرین. اگر فی صاحب پروگرام کا آخری حصے میں وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو بات کی انہوں نے کہا جی یہ بڑے بڑے جو مافیاز بنے ہوئے تھے ان کی مت توڑ لیں, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, یہ چیزیں آٹومیٹکلی ڈگر پہ آ جائیں گی, مہنگائی کم ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے جہانگیر ترین صاحب کسی وزٹ پہ باہر گئے, واپس آ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو ساری انکوائریاں اور ساری کمیشنز کی ہم نے دیکھ لی ہے کہ کیا ہوا یا کتنے لوگ گرفتار ہو گئے. کمیشن شروع ہوتا تھا, کسی کی انکوائری شروع ہوتی تھی, لوگوں کے پسینے نکلتے تھے, وہ باپ بیٹا دونوں گھومنے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ 7-8 ماہ پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ٹڈی دل کا حملہ ہوگا. تو میرے کو بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ ٹڈی دل کیا چیز ہے. باخدا میں نے مطلب ہماری زبان میں ہم کچھ اور, تو یہ 8-9 مہینے پہلے جب آصف علی زرداری صاحب یہ بات کر رہے تھے مجھے بڑا شاکنگ لگا. میں نے بولا یار مطلب بلا وجہ میں اب گورنمنٹ کو اگر میں مثال کے طور پہ یہ کس قسم کی ہم بات کر رہے ہیں, تو مجھے بڑی ہی حیرت ہوئی جب یہ آیا اور شروع ہوا, اور جب میں نے دیکھا اپنے کھیتوں میں کلیانوں میں اس کے نقصانات دیکھے, تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ واقعی میں لیڈرشپ اسی کو ہی کہتے ہیں, اسی کو ویژن کہتے ہیں, اسی کو دیکھتے ہیں دور اندیشی کہ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے جو ان عقل کے اندوں کو نظر نہیں آ رہی ہے. پھر بات کی اسٹیل مل کی. اسٹیل مل کے گیٹ کے اوپر عمران خان نے کہا کہ جی یہ ہم نہ پرائیویٹائزیشن کریں گے, یہ ہم بولا یہ میں چلا کے دکھائیں گے ماہر لوگوں سے اور آپ ہی مزدوروں سے یہ اسٹیل میں چلا کے دکھاؤں گا. اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ ویڈیو کوئی ریکارڈ کر لے اگر نہیں کر رہے ہیں. میں مزدوروں کے لیے بول رہا ہوں اور خاص طور سے اسٹیل مل کے مزدوروں کے لیے بول رہا ہوں, اور انہی کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور اگر ان کے خلاف گورنمنٹ گئی تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آج بھی اس حال میں بھی ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. پیٹرول آپ کو نہیں مل رہا, آٹا آپ کو نہیں مل رہا, چینی آپ کو نہیں مل رہی ہے, غریب آدمی پریشان ہے, برا حال ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے, اور ان کے بدتمیز منسٹر جو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سب اچھا ہے. تو پھر بھی اس کے باوجود بھی میں تو آپ سے دل کی بات کہوں نا, وہ لوگ جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے وہ کچھ سوچ لیں خدا کے لیے. چودھری جعفر اقبال صاحب, مہنگائی چیزیں کہتے ہیں پرائسز نیچے آئیں گی, کارٹلز جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تک سے بالکل یہ ایک جسٹ خواب ہے. 2 سال کے اندر کوئی ایک کام ایسا نہیں جسے یہ کر پائے ہوں. دوائیوں کی قیمتیں بڑھی تھی, کئی ایسی دوائیات ہیں جن کی 400 گنا بڑھ گئی تھی, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وزیر صاحب کو ہٹا دیا گیا. آج کی ڈان اخبار میں بہت بڑی خبر ہے جس میں وہ سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے نہیں ہٹایا گیا تھا, یہ ادویات کی قیمتیں بڑھانے کا کیبنٹ ڈیسیژن تھا. یہ لکھا ہوا ہے خبر کے اندر, یہ میرا نہیں, یہ کیبنٹ ڈیسیژن تھا. اور پھر کیا کہ نہیں جی ہم نے انہیں ہٹا دیا کیونکہ یہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو پارٹی کے جنرل سیکرٹری بنانے کے لیے ہٹایا, بڑا عہدہ دیا. وزیر تو بہت سارے ہوتے ہیں اور جنرل سیکرٹری ایک ہوتا ہے. کیا ادویات کی قیمتیں کم ہو گئیں؟ کیا آپ نے کوئی ایسا ایکشن لیا اس کے خلاف, کوئی ہوئی کاروائی سامنے آئی؟ پھر ابھی اس سے پہلے جو آٹے کا بحران گزرا ہے اس میں جو ماسک امپورٹ ہو گئے جب ہمیں چاہیے تھے, کوئی اس کے بارے میں ہوا؟ اور ابھی بھی 2-3 ادویات ایسی ہیں جو آپ کی ضرورت ہیں, ملک میں موجود ہیں, لیکن وہ کوئی 18-20 چینی کے اوپر ہوئی ہے, یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے جو خریداری کی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. چینی کے اوپر 2 ہی سوال ہیں بہت سادہ سے, کہ سبسڈی کس نے دی؟ جناب وزیر اعظم نے. کیا شوگر ایسوسی ایشن نے انہیں یرغمال بنا رکھا تھا؟ ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ جناب وزیر اعظم نے. قصوروار کون ہے؟ چینی کی ملوں والے جنہوں نے گنا خرید کے چینی بنا کے رکھی تھی وہ قصوروار ہیں, یا جس نے ایکسپورٹ کی اجازت دی؟ اور ایکسپورٹ کی اجازت اگر دی تو اپنی ضرورت کے مطابق ملک کے اندر رکھ کے کیوں نہیں دی؟ اور پھر جو یوٹیلیٹی سٹورز والے کیا سارے لوگ, اور اسد عمر صاحب نے تو کہا کہ بھائی آپ شکر گزار ہوں ہمارے کہ آپ کو بھی 90 میں مل رہی ہے, یہ تو 110 تک بھی جا سکتی. رویہ دیکھیے ان بزرگوں کا. فتح صاحب کہہ رہے ہیں ادارے آزاد ہیں. بالکل نیب اس ویڈیو آنے کے بعد
जो आप ही के चैनल से नशर हुई और रुक गई, उसके बाद से कितना आजाद है मैं और आप तस्वर ऊपर से नहीं कर नीचे तक सकते। आजाद है। ठीक है जी, सर से पांव तक आजाद है। और वो है FIA को कहा गया कि फलां फलां के खिलाफ केस बनाओ, फिर उस सरबराह को हटा दिया। अब FIA इनकी मर्जी का है और इनकी मर्जी के मुताबिक आजाद है। वो अपोजिशन के खिलाफ काम करने में वो आजाद है, ये कह रहे हैं। DPO पाकपतन जिसे खावर मनीका को रोकने के लिए वजीर आला ने बुला के कहा, वजीर आला ने, इस हद तक इदारे आजाद हैं, आप तो सब्र कर सकते हैं इस चीज का। और फिर साहिवाल का कि जी मैं कतर से हूं, तो देखिए क्या बनता है। आटे का दूसरी दफा बहरान है। आज भी फतेहाना साहब को नहीं कीमत, उनका जी हमने सूबों की सरहदें, भाई आपकी इजाजत देने की बात नहीं है। आज भी पिशावर में 20 किलो का थैला 1100 रुपए का और कोयटा में 1150 का मिल रहा है, पंजाब में 1000 रुपए का। ये आज से 15 दिन पहले 250-300 रुपए सस्ता था। आपकी इस कारकर्दगी से क्या हुआ? कहते हैं जो हमने तहकीकात शुरू होती है तो कीमतें बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी ना, और बढ़ेगी। फतियाना साहब आखिर में जरा मुख्तसरन मुझे बता दीजिएगा, जो आपने कहा कि कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है, जो SOPs हैं, जो उस पर अमल दरामद कराना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत ही की तो जिम्मेदारी है। अगर वो अमल दरामद नहीं होंगे तो आवाम के ऊपर मलबा तो नहीं डाला जा सकता। ठीक है, आवाम की जिम्मेदारी है, मगर जहां सख्ती करनी है वो तो हुकूमत ने करनी है। हाफिज साहब, असल में दो चैलेंज थे, एक कोरोना वायरस का, दूसरा भूख का। तो हुकूमत दोनों को पर गौर रखे हुए है। तभी हम चाह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए हमने SOP के साथ इदारे खोलने का फैसला किया। अब यकीनी तौर पर अगर SOP पे अमल नहीं होगा, मास्क और सोशल डिस्टेंस नहीं होगा, तो आपने देखा होगा कई दुकानें, कई मार्केट्स दोबारा सील कर दी गई हैं और इसमें हुकूमत मजीद सख्ती का इरादा रखती है। और अब बिल्कुल आप देखें अगले चंद रोज में जहां जहां लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की और SOP की खिलाफवर्जी होगी, किसी की माफी नहीं होगी और फिर बंद कर दी जाएगी। वो गिरफ्तारियां भी हुई हैं और सब कुछ हुआ है। तो आप बिल्कुल हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं तवक्को करते हैं कि हालात बहुत ठीक हो सख्ती जाएंगे करेंगे, कोई नरमी नहीं बरतेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो ऐसा कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई सख्ती नहीं होगी, अब मुल्क इसका मुतमिल नहीं है। और ये बात ये कि ये कंफ्यूज है। और फिर मैं दोबारा बताऊं कि असल बात ये है कि अल्लाह पाक हमारे इनसे जान छुड़ा के असल जो हुक्मरान है या तो वो सामने आ जाए या ये किसी एहल हो जाए। हम बीच में हम फिस गए। ये 22 करोड़ जाफर साहब लास्ट कमेंट जी। नाहल भी हैं, नालायक भी हैं, नकम्मे भी हैं, कोई विजन नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई बिल्कुल एक नुक्ता ऐसा नहीं है जिसे कहा जाए कि ये इस हुकूमत को चला पाएंगे। और आज की उस बैनुल क़ौमी खबरसां इदारे के मुताबिक, पहले हमें तो पहले ही सारा इस बात पे इल्म है, लेकिन एक चीज मैं दुआगो हूं कि ये टेन्योर अपना पूरा करें, इंतखाबात वक्त पे हों और फिर कौम फैसला करे कि क्या करना है। ठीक, चौधरी जाफर इकबाल साहब, रियाज फतियाना साहब, आगा रफीउल्लाह साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।